اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ بات کہ جس شخص میں عقل ہے اس میں بصیرت کا ہونا لازمی نہیں ہے، ذیل کی مثال سے واضح ہو جائے گا۔ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص آج کل کے دنیاوی علوم حاصل کر کے ایک ایسا بم ایجاد کرتا ہے جو نصف دنیا کو چند لمحوں میں تہس نہس کر دے۔ اب جہاں تک موجد کی ایجاد کا تعلق ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قابلیت کے لحاظ سے اس موجد کا کوئی ثانی نہیں، لیکن یہی موجد اگر اپنے بم کو پھینک کر واقعی آدھی دنیا کو نیست و نابود کر دے تو کیا کوئی ہوش مند انسان اس کو صاحب بصیرت کہے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ مغرب نے عقل کے راز کو کیوں سمجھا اور بصیرت کے بارے میں وہ لا علم کیوں رہا؟ اس کی حقیقی وجہ اوپر بیان کی جا چکی ہے، یعنی یہ کہ مغرب نے مادی چیزوں کا ہی تجزیہ کیا لیکن روحانی نقطہ نظر کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اسی وجہ سے اس نے دل کی بابت یہ تو معلوم کر لیا کہ وہ خون کے دوران کا آلہ ہے، لیکن اس بات سے بے خبر رہا کہ دل میں ضمیر کے نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے جو بصیرت کا سرچشمہ ہے، اور ہمارا مغربی تعلیم یافتہ طبقہ اس لیے بے خبر رہا کہ وہ محض مغرب کی لکیر کا فقیر ہے، اور اپنی غفلت کی وجہ سے اپنے مذہبی علوم سے بے بہرہ رہ کر اس نے اپنے آپ کو اسلام کے جواہر پاروں سے محروم رکھا۔ اس سلسلے میں ایک دوسرا نقطہ جہاں ہمارے مغربی تعلیم یافتہ حضرات غلطی کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اخلاقی قوانین یا بالفاظ دیگر نیک کرداری اور معاشرتی نظام یعنی مقامی رسم و رواج کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ مثلا جب انہوں نے دیکھا کہ مغرب میں اگر کوئی مرد کسی عورت کا شارع عام میں بوسہ لے تو وہاں کے لوگ کوئی عیب نہیں سمجھتے، لیکن اگر یہی فعل مشرق میں کیا جائے تو یہ ایک نہایت مذموم حرکت سمجھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے فوراً یہ نتیجہ اخذ کیا کہ گناہ دراصل کوئی شے نہیں، یہ ایک اضافی اصطلاح ہے جس کا تعلق جغرافیے سے ہے، کیونکہ جو بات مغرب میں مباح ہے وہی مشرق میں ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں جس نقطے پر انہوں نے غور نہیں کیا وہ یہ ہے کہ وہ یہاں نیک کرداری اور رسم و رواج کو خلط ملط کر رہے ہیں۔ یہ بات کہ گناہ ایک اضافی شے نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، مندرجہ ذیل مثال سے بخوبی واضح ہو جائے گی۔ فرض کر لیجئے کہ کراچی بندرگاہ پر ایک پردیسی بہت سے سامان کے ساتھ اترتا ہے۔ کسٹم کے افسر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس ریشم کا انسلا کپڑا تو نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ اس سلسلے میں ایک فارم بھر کر اس پر دستخط کر کے بھی دے دیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کسٹم ڈیوٹی ضروری ہو، لیکن جب اس محکمے کے لوگ اس کے اسباب کی چھان بین کرتے ہیں تو اس میں انہیں 40,000 روپے کی مالیت کا انسلا ریشمی کپڑا ملتا ہے۔ اب وہ شخص اپنی صفائی میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس کے ملک میں اس قسم کے کپڑے پر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں دینی پڑتی، لیکن وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو فارم اس نے کسٹم کے محکمے کو بھر کر دی اس میں اس نے یہ جھوٹ لکھا کہ اس کے پاس انسلا ریشمی کپڑا کوئی نہیں ہے۔ اب کیا کوئی ہوش مند شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس قسم کا جھوٹ ایک اضافی شے ہے یا یہ محض جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات نے
جس بات کو محسوس نہیں کیا وہ یہ ہے کہ مذہبی احکام یعنی نیک کرداری اور رسم و رواج کی حیثیت بالکل علیحدہ علیحدہ ہے، ان کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کوئی شک نہیں کہ جہاں تک معاشرتی قوانین، جنسی اقدار اور رسم و رواج کا تعلق ہے، یہ کریا کریا اور ملک با ملک بدلتے رہتے ہیں، لیکن جہاں تک اخلاقی قوانین اور نیک کرداری کا تعلق ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی معیار پر قائم ہیں۔ مثلا دودھ میں پانی ملا کر بیچنا اگر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت گناہ تھا تو اب بھی ویسا ہی گناہ ہے، لیکن ایک قوم مردوں کو دفن کرتی ہے لیکن دوسری انہیں آگ میں جلاتی ہے۔ اس کا تعلق کلیات یا واجبات سے ہے جو مختلف مذاہب میں مختلف ہیں، اور ان کلیات پر عمل کرنے سے ایک انسان کی بصیرت پر اثر نہیں پڑتا۔ اسی لیے بصیرت کے لحاظ سے ایک راست گو مسلمان جو اپنے مردوں کو دفن کرتا ہے اور ایک راست گو غیر مسلم جو اپنے مردوں کو آگ میں جلاتا ہے برابر ہیں۔ ان کی بصیرت میں اس وقت فرق پڑے گا جب وہ بد کرداری پر اتر آئیں گے، اور بد کرداری سے مراد دروغ گوئی، بددیانتی، بے صبری، کنجوسی، حسد یا ناپاک دامنی وغیرہ ہیں، نہ کہ اپنے اپنے رسم و رواج یا مذہبی واجبات کے مطابق عمل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کے دل پر سیاہ داغ اس وقت پڑتے ہیں جب وہ بد کرداری پر اتر آئے، لیکن جب تک وہ اپنے ماحول یا ملک کے رسم و رواج کے مطابق دیانتداری سے عمل کرتا ہے، اس وقت تک اس کے دل پر سیاہ داغ نہیں پڑتے، کیونکہ ترجمہ یعنی ہر شخص اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، اور تمہارا رب ہی صحیح جانتا ہے کہ کون بہتر طریق پر ہے۔